بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. انشاءاللہ آج کی جو تفسیر ہوگی سورہ ملک سے انشاءاللہ شروع ہوگا. سب سے پہلی بات، اس سورت کا جو نام ہے سورۃ الملک، سورہ کا مطلب سورہ، ملک کا مطلب بادشاہ. کون ہے بادشاہ؟ اللہ تعالیٰ بادشاہ. کون ہے؟ اللہ تعالیٰ کا ہے بادشاہ ہے. اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسا کہ مفسرین نے کہا کہ ہر سورت نازل ہونے سے پہلے اللہ تعالیٰ بسم اللہ نازل کرتے ہیں، اس کے بعد کیا سورتیں نازل ہوتی ہیں. ہر سورت سے پہلے بسم اللہ، پھر تبارک الذی بیدہ الملک، بسم اللہ، قل هو اللہ احد اللہ الصمد. اس طرح کیا ہے ہر سورت سے پہلے کیا ہے بسم اللہ نازل ہوتا تھا. سورہ ملک میں بھی کیا ہے ایسے ہی ہے. اس کے بعد سورہ ملک کی فضیلت کیا ہے، اس سورت کی کیا ہے فضیلت کیا ہے، اس کے متعلق 3 حدیث آ کر ہیں. سب سے پہلی بات جو ہے نا، جو مسند احمد کی جو حدیث ہے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سورہ ملک میں 30 آیت ہیں. جو بھی مسلمان اس سورت کو پڑھے گا، یہ سورت کل اللہ تعالیٰ کے پاس آ کر سفارش کریں گے آپ کے حق میں، جو بھی پڑھتا تھا اس سورت کو، حتیٰ کہ اس کے گناہوں کو معاف کیا جائے گا. حتیٰ غفر له، یعنی کہ جو بھی سورہ ملک پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کریں گے. یہ مسند احمد کی حدیث سے حدیث صحیح ہے. دوسری جو فضیلت ہے وہ یہ ہے کہ سورۃ ملک ہی المانعۃ من عذاب القبر، عذاب قبر سے ایک مسلمان کو بچاتا ہے. عذاب قبر سے بچانے کے لیے کیا ہے، ایک مسلمان کیا ہے سورہ ملک پڑھنا چاہیے. بلکہ ہر دن رات میں کیا ہے سورہ ملک پڑھ کر اگر کوئی سوتا ہے تو کیا ہے انسان کیا ہے عذاب قبر سے کیا ہے بچتا ہے. تیسری جو بات ہے وہ یہ کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، یہ حدیث کیا ہے صحیح ترغیب میں ہے، شیخ البانی رحمہ اللہ نے صحیح کہا ہے. ایک انسان کو جب قبر میں سلایا جاتا ہے، لٹھایا جاتا ہے قبر میں، عذاب کا فرشتہ، عذاب دینے والا فرشتہ کیا ہے آتے ہی قبر میں اس کے پیر کے پاس آتے ہیں، تو پیر کہتا ہے کہ لا سبیل لکم، راستہ نہیں ہے، مطلب تم عذاب نہیں دے سکتے، یہاں سے کیا ہے تم عذاب نہیں دے سکتے. پھر وہ فرشتے سر کے پاس سے آتے ہیں، عذاب دینے والے فرشتے، وہاں بھی کہا جاتا ہے کہ لا سبیل لکم، یہاں بھی تم عذاب نہیں دے سکتے. پھر وہ فرشتے پیٹ کے پاس آتے ہیں، پھر وہاں بھی کہا جاتا ہے کہ لا سبیل لکم، یہاں بھی تم عذاب نہیں دے سکتے. کیوں؟ کیونکہ بتایا جاتا ہے کہ یہ وہ شخص ہے جو سورہ ملک پڑھا کرتا تھا. جو بھی سورہ ملک پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس عذاب قبر سے کیا ہے اللہ تعالیٰ بچا دیتے. یعنی کہ کل قبر میں عذاب دینے والا فرشتہ آئے گا، لیکن سورہ ملک کیا ہے آپ کو عذاب سے روک لے گا. اسی وجہ سے حدیث میں آتا ہے کہ کل لیلہ، ہر رات کیا ہے ایک مسلمان کو سورہ ملک پڑھ کر سونا چاہیے. ہر رات، کبھی کبھی بھول جاتی ہیں تو اللہ تعالیٰ معاف کرتا ہے. یعنی کہ مختصر یہ ہے کہ سورہ ملک میں 30 آیت ہے، جو بھی اس سورت کو پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کریں گے. دوسرا، سورہ ملک جو بھی پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس عذاب قبر سے کیا ہے اللہ تعالیٰ بچاتے ہیں. تیسری جو بات ہے وہ یہ ہے کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ عذاب کے فرشتے قبر میں آ کر عذاب دینے کے لیے آئیں گے، لیکن سورہ ملک کی وجہ سے کیا ہے وہ عذاب نہیں دے سکیں گے. جو شخص سورہ ملک پڑھتا تھا اس شخص کو کیا ہے فرشتے عذاب نہیں دیں گے قبر میں. یہاں تک کیا ہے سورہ ملک کی فضیلت معلوم ہوئی. اس کے بعد انشاءاللہ ہم سورہ ملک کیا ہے شروع کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تبارک الذی بیدہ الملک. ترجمہ دیکھیے کہ تبارک با برکت ہے وہ ذات، الذی جو بیدہ اس کے ہاتھ میں، الملک بادشاہت ہے. یعنی پوری دنیا کا بادشاہ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے. اور وہ کون ہے؟ وہوا، اور اللہ، وہوا کا مطلب اللہ، اور اللہ تعالیٰ علی کل شیء، ہر چیز پر قدیر ہے، قدرت رکھنے والا ہے. سب سے پہلے تبارک. تبارک کا معنی کیا ہے؟ ہم ہمیشہ سنتے ہیں کہ تبارک کا معنی کیا ہے؟
مفسرین نے کہا کہ بہت زیادہ دینے والا ہے. تبارک کا مطلب آپ کو بہت زیادہ نوازنے والا کو تبارک بولتے ہیں. تبارک کا معنی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بہت زیادہ دیتا ہے. اسے سمجھنے کے لیے ایک مثال حدیث میں دیکھیے تبارک کا معنی سمجھنے کے لیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتی ہیں کہ لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم علی صعید واجتمعوا علی صعید واحد. اللہ نے فرمایا کہ پوری دنیا والے انسان جن تمام لوگ ایک زمین میں جمع ہو جائیں, تمام لوگ ایک زمین میں جمع ہو جاتے ہیں, فسألونی, تمام لوگ اللہ سے مانگتے ہیں. ہر انسان کیا کیا مانگے گا؟ ایک انسان مجھے یہ ہوگا, یہ اللہ تعالیٰ مجھے یہ دے دے, مجھے یہ. پوری دنیا کے انسان ایک زمین میں کھڑے ہو کر, ایک جگہ کھڑے ہو کر اللہ سے مانگتے ہیں. اللہ نے فرمایا کہ فأعطیت کل واحد منہم مسئلۃ. اللہ نے فرمایا کہ جو انسان جو بھی مانگے گا میں تمام کو چیز دے دوں گا. اللہ نے فرمایا کہ دنیا والے پورے انسان جو مانگتے ہیں میں تمام کو ان کے مانگی والی چیز دوں گا, لیکن اس کے باوجود بما نقص من ملکی شیئا, اللہ کے خزانے میں کچھ بھی کمی نہیں آئے گی. اللہ کے خزانے میں کچھ بھی کمی نہیں آئے گی. تبارک کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کو دیتا ہے, اس کے خزانے میں کبھی کمی نہیں آئے گی. تبارک کا معنی یہ ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ بہت زیادہ دے گا, ہمیشہ ہمیشہ دینے والا, ہمیشہ ہمیشہ آپ کو ہر چیز سے نوازنے والا, اسے بولتے ہیں تبارک. تو اسی وجہ سے اہل علم نے فرمایا کہ تبارک کا جو معنی ہے بہت زیادہ انعامات سے نوازنے والا, بہت زیادہ دینے والا, اسے بولتے ہیں تبارک. دوسری جو بات ہے, تبارک جو ہے نا صرف خاص اللہ کے لیے استعمال کریں گے. ہم یہ نہیں بولیں گے زید تو تبارک ہے, نہیں بول سکتے. عمر تو تبارک ہے, نہیں بول سکتے. صرف خاص اللہ کے لیے استعمال کریں گے تبارک, جیسا کہ اللہ نے استعمال کیا. تبارک ہے یعنی کہ اللہ تعالیٰ بہت زیادہ دینے والا ہے, بہت زیادہ کیا ہے, نوازنے والا ہے, تبارک. پھر اللہ نے فرمایا کہ الذی جو بیدہ, اس کے ہاتھ میں, اللہ کے ہاتھ میں الملک, بادشاہت ہے. یعنی کہ اللہ نے سورہ ملک کی پہلی آیت میں یہ فرمایا کہ اسی کے ہاتھ میں بادشاہت ہے. کیوں اللہ نے ایسا فرمایا کہ اسی کے ہاتھ میں بادشاہت ہے؟ سورہ ملک کی پہلی آیت آپ دیکھیں گے, تفسیر کا ایک جو علم جو ہوتا ہے وہ ہے کہ ایک سورہ دوسری صورت میں کنیکشن ہوتا ہے. ایک سورہ اس سے پہلے صورت میں, دونوں صورت میں کنیکشن ہوتا ہے. یہاں دیکھیے اللہ نے کیوں فرمایا کہ میرے ہاتھ میں بادشاہت ہے. اب سب سے پہلے یہ سمجھیے کہ اب یہ پورا کنٹری جو ہے میرے ہاتھ میں ہے, یہ پوری بستی میرے ہاتھ میں. میں کیسا ہونا چلا سکتا ہوں اس بستی کو, میں کچھ بھی کر سکتا ہوں اس بستی میں, کیا بنانا بنا سکتا ہوں, کیا ختم کرنا ختم کر سکتا ہوں, کیونکہ میرے ہاتھ میں ہے کنٹری. یہ پوری دنیا کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں. اللہ جو چاہے کرے گا, کوئی سوال نہیں کرے گا. بیدہ الملک, اسی کے ہاتھ میں بادشاہت ہے. کیوں اللہ نے ایسا فرمایا؟ کیونکہ اس سے پہلے کون سی صورت ہے؟ سورۃ التحریم. سورۃ تحریم میں آخر میں اللہ نے مریم علیہ السلام کا قصہ ذکر کرتی ہے. مریم علیہ السلام کے قصہ میں یہ ہے کہ اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کیا. اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کیا. تو اللہ نے سورہ ملک کے پہلے آیت میں فرمایا کہ بیدہ الملک, اسی کے ہاتھ میں بادشاہت ہے. یعنی کہ بادشاہت اللہ کے ہاتھ میں, اللہ جو چاہے کرے گا. آپ لوگ نہیں بول سکتے کیوں عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے, نہیں, کیونکہ اللہ کے ہاتھ میں بادشاہت ہے. اللہ کے ہاتھ میں, اللہ جو چاہے کرے گا. تو اسی وجہ سے اللہ نے سورہ ملک کی پہلی آیت میں فرمایا کہ بیدہ الملک, اسی کے ہاتھ میں بادشاہت ہے. یعنی کہ وہ بغیر باپ کے عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا, یہ اللہ کے ہاتھ میں. تو اسی وجہ سے اللہ نے سورہ تحریم کے فوری سورہ ملک میں اللہ نے فرمایا کہ تبارک الذی بیدہ الملک. اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ وہو, اور وہ علی کل, ہر چیز پر قدیر, قدرت رکھنے والا ہے. ہر چیز پر کیا اللہ تعالیٰ قدرت رکھنے والا ہے. یہ آیت نمبر 1 ہو گیا. پھر آیت نمبر 2 دیکھیے, الذی خلق الموت والحیات. الذی جو خلق پیدا کیا, الموت موت کو, والحیات زندگی کو. معلوم ہے یہاں دیکھیے کہ الذی جو خلق پیدا کیا الموت, اللہ نے سب سے پہلے موت کا ذکر کیا. کیونکہ یہاں 2 قول ہے, مفسرین کا 2 قول ہے. پہلا جو قول ہے, اللہ نے سب سے پہلے موت کا کیوں ذکر کیا؟ کیونکہ انسان اصل میں موت تھا, انسان اصل میں مردہ تھا. ماں کے پیٹ میں 4 مہینہ 10 دن کے بعد روح پھونکی جاتی ہے. 4 مہینہ 10 دن سے پہلے کیا ہے؟ انسان مردہ تھا, مردہ تھا انسان. 4 مہینہ 10 دن سے پہلے کیا مردہ تھا. 4 مہینہ 10 دن کے بعد فرشتہ آ کر اللہ کے حکم سے روح پھونکتے ہیں. یعنی کہ ہماری زندگی کی شروعات جو ہے نا موت سے ہوئی ہے. وہی اللہ نے فرمایا کہ الذی جو خلق الموت, اسی وجہ سے اللہ نے سب سے پہلے موت کا ذکر کیا. والحیات,
یعنی کہ اس کے بعد اللہ نے کہا ماں کے پیٹ میں ہم کو روح پھونکا تو اس سے کیا ہم کو زندگی ملی. یہ ایک قول ہے. کیونکہ اصل کیا ہے, اس کی تفسیر آپ کو ملے گی سورہ بقرہ آیت نمبر 28 میں. کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا, اللہ نے فرمایا کہ تم مردے تھے, ثم احیاکم, پھر اللہ تم کو زندہ کیا, ثم یمیتکم, پھر اللہ تعالیٰ تم کو موت دے گا, ثم یحییکم, پھر اللہ تعالیٰ قیامت کے دن تم کو اٹھائے گا. یعنی کہ انسان اصل میں کیا ہے, مردہ تھا, اللہ نے کیا بعد میں اسے زندہ کیا. دوسرا جو قول ہے, سب سے پہلے اللہ نے موت کا کیوں ذکر کیا, دوسرا جو قول ہے مفسرین کا وہ یہ کہ اس دنیا جو ہے نا موت ہے, یہ دنیا ختم ہونے والی ہے. الذی خلق الموت, یہ دنیا کیا ہے, ختم ہونے والی ہے, موت ہے, اس دنیا میں تمام کو جانا ہے. والحیات, اصل زندگی آخرت کی ہے, وہاں ہمیشہ ہمیشہ حیات ہے, وہاں موت نہیں ہے. یعنی کہ یہاں پہلا جو موت ہے اس کا تعلق دنیا سے ہے, دوسرا جو حیات ہے زندگی ہے اس کا تعلق کیا ہے, آخرت میں ہے. یعنی کہ آخرت میں کیا ہے, موت نہیں ہے. یعنی کہ مختصر یہ ہے کہ الموت کو اللہ نے سب سے پہلے کیوں سب سے پہلے ذکر کیا, کیونکہ انسان اصل میں موت تھا, اللہ نے اس پر روح پھونکی 4 مہینہ تزیین کے بعد, زندگی دی. دوسرا جو قول ہے, اس دنیا میں اصل کیا ہے, موت ہے, آخرت میں اصل کیا ہے, حیات ہے, وہاں انسان کیا ہے, ہمیشہ ہمیشہ رہے گا. پھر اس کے بعد اللہ نے اس دنیا کے بارے میں فرمایا کہ لیبلوکم, اللہ تعالیٰ تم کو آزمائے گا. لیبلوکم, اللہ تعالیٰ تم کو آزمائے گا. کیسا آزمائے گا, کیوں آزمائے گا اللہ تعالیٰ, ایکم, تم میں سے, احسنو, سب سے اچھا عمل کرنے والا. اللہ تعالیٰ اس دنیا میں آزمائے گا کہ تم میں سے کون اچھا عمل کرنے والا ہے یا نہیں, یہ دیکھنا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ. تم میں سے سب سے اچھا عمل کرنے والا کون ہے, یہ اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتے ہیں. کیسا, مثال, میں 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں, احسن و عملہ کا معنی کیا ہے سمجھنے کے لیے, سب سے اچھا عمل. میں 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں نبی کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق. زید 10 رکعت نماز پڑھتا ہے لیکن نبی کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق نہیں ہے. تو دونوں میں سے کون اچھا احسن و عملہ ہے, میرا عمل. کیوں, کیونکہ میں نبی کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق پڑھتا ہوں. اللہ تعالیٰ کو یہ پسند نہیں کہ آپ 100 رکعت پڑھو نبی کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق نہ ہو, تو نہیں. اللہ نے فرمایا کہ احسن و عملہ, اللہ تعالیٰ کو نبی کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق عمل ہونا چاہیے. تو یہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے. میں بزنس کرتا ہوں حلال طریقے سے, کم ہی کماتا ہوں, حلال طریقے سے کماتا ہوں. لیکن زید بزنس کرتا ہے حرام طریقے سے کماتا ہے, کروڑوں روپے کماتا ہے. احسن و عملہ کون ہوا, میرا, کیونکہ میں نبی کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق حلال کمائی کھاتا ہوں. یعنی کہ احسن و عملہ کا معنی یہ ہے کہ نبی کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کون عمل کرتا ہے, یہ اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتی ہے. وہ اللہ نے فرمایا کہ لیبلوکم, اللہ تعالیٰ تم کو آزماتا ہے کہ ایکم, تم میں سے کون ہے, احسن و عملہ, سب سے اچھا عمل کرنے والا. اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ وہ ہوا, اور وہ مطلب وہ ہوا کا مطلب اللہ تعالیٰ, اور اللہ تعالیٰ عزیز ہے. عزیز ہے مطلب اللہ تعالیٰ, عزیز کا مطلب غالب آنے والا, اس پر کوئی غالب نہیں آ سکتا. کیا مطلب ہے, عزیز کا معنی سمجھنے کے لیے ایک مثال دیکھیے. ایک گاؤں ہے, ایک گاؤں کا ایک بادشاہ ہے. میں کیا کرتا ہوں, اس بادشاہ کو اڑا دیتا ہوں, اس بادشاہ کو اڑا کے میں بادشاہ بن جاتا ہوں. یہ دنیا میں جائز ہے, ہو سکتا ہے دنیا میں. ایک چھوٹا سا گاؤں ہے, وہاں کا جو بادشاہ کو میں قتل کر کے میں بادشاہ بن جاتا ہوں, یہ ہو سکتا ہے دنیا میں. ہاں, یہ دنیا کے بادشاہ. لیکن اللہ تعالیٰ عزیز ہے, کوئی اللہ تعالیٰ کے بادشاہ کو ختم نہیں کر سکتا. عزیز کا مطلب کوئی اس پر غالب نہیں آ سکتا. دنیا کا جو بادشاہ ہے ہم اس پر غالب آ کے, ہم اس کو پکڑ کے ہٹا کے ہم بیٹھ سکتے ہیں, لیکن اللہ کے بادشاہ پر کوئی غالب نہیں آ سکتا, کوئی اللہ تعالیٰ کو ہٹا نہیں سکتا. عزیز کا مطلب کوئی اس پر غالب نہیں آ سکتا, کوئی اس کو بادشاہت سے اس کو ہٹا نہیں سکتا, وہ هو العزیز ہے. پھر اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ والغفور, اور اللہ تعالیٰ کیا ہے, آپ کے گناہوں کو معاف کرنے والا. الغفور کا مطلب گناہوں کو معاف کرنے والا. یہ آیت نمبر 2 کیا ہے, ہو گیا. آیت نمبر 2 میں اللہ نے یہ فرمایا کہ اللہ نے موت کو اور حیات کو پیدا کیا. ہاں, پھر اللہ نے فرمایا کہ اس دنیا میں اللہ تعالیٰ آزماتا ہے کہ تم میں سے کون نبی کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق عمل کرتا ہے یا نہیں. ایکم احسن عملا, پھر اللہ نے فرمایا کہ وہ العزیز الغفور ہے. اس کے بعد اللہ نے آیت نمبر 3 اور 4 میں اللہ نے تمام لوگوں سے کہا کہ آسمان میں دیکھو, اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی جو تخلیق ہے آسمان, اسے دیکھو. کیا آسمان میں کوئی عیب ہے؟ نہیں. یعنی کہ اللہ نے فرمایا کہ تم میری بنائی ہوئی جو چیز ہے آسمان, اسے تم دیکھو, کتنی بڑی مخلوق ہے آسمان. اللہ نے ہم لوگوں سے کہا کہ بار بار کہتا ہے تم آسمان میں دیکھو, کیا آسمان میں کوئی عیب ہے؟ کیا آسمان پھٹا ہوا ہے؟ نہیں. یعنی کہ اس میں کوئی عیب نظر نہیں آئے گی. وہی اللہ تعالیٰ اس کے بعد والی آیت میں فرماتے ہیں, دیکھیے, الذی, جو خلق, پیدا کیا, 7
سماوات 7 آسمان، سبعہ کا مطلب 7، سماوات کا مطلب آسمان، 7 آسمان کو اللہ نے پیدا کیا. کیسا پیدا کیا؟ طباقا. طباقا کا مطلب یہ ہے ایک آسمان ہے، پھر 2 آسمان، تیسرا آسمان، چوتھا آسمان. یعنی کہ طباقا کا مطلب ایک دو آسمان لگا نہیں ہے دوسرا آسمان، بلکہ الگ ہے آسمان. طباقا کا مطلب یہ ہے کہ ایک کے اوپر دوسرا آسمان ہے لیکن دونوں کے درمیان گیپ ہے، اس کے بعد تیسرا آسمان ہے، اس کے بعد چوتھا آسمان ہے. یعنی کہ طباقا کا مطلب ایک کے اوپر ایک آسمان ہے لیکن دونوں کے درمیان کیا ہے؟ گیپ ہے. وہی اللہ نے فرمایا کہ الذی جو خلق پیدا کیا 7 سماوات 7 آسمان کو طباقا، ایک کے اوپر ایک، ایک کے اوپر ایک، 7 آسمان کو اللہ نے پیدا کیا. پھر اس کے بعد اللہ نے تمام لوگوں سے کہا ما ترا فی، ما کیا، ترا تم دیکھتے ہو، فی خلق الرحمن، رحمان کی پیدائش میں. رحمان جس کو اللہ نے جس کو پیدا کیا، کسی آسمان کو جس کو اللہ نے پیدا کیا، من تفاوت، اس میں کوئی عیب ہے. تفاوت کا مطلب کوئی عیب، یعنی کہ دنیا میں آپ گھر بناتے ہیں کوئی نہ کوئی عیب رہتا ہے. دنیا میں آپ بڑی سی بڑی بلڈنگ بنائیں گے، اس میں کوئی نہ کوئی کہے آپ کو پسند نہیں آئے گا، وہ تھوڑا وہاں پینٹنگ اچھا نہیں ہے، یا تو وہاں تھوڑا اچھا نہیں بنا ہوگا. اللہ نے فرمایا کہ تم میری پیدائش کو دیکھو، اللہ نے جسے پیدا کیا تم اسے دیکھو، اس میں کوئی عیب نظر نہیں آئے گا، رتی برابر بھی عیب تم کو نظر نہیں آئے گا. وہی اللہ نے فرمایا کہ ما کیا، ترا تم دیکھتے ہو، فی خلق الرحمن، رحمان کی پیدائش میں، من تفاوت، تفاوت کا مطلب کوئی عیب. جس طرح روم ہے، روم میں تھوڑا کیا ہے وہاں پینٹ سیدھا نہیں ہے، وہاں کیا ہے لائٹ سیدھا نہیں ہے، وہ ایک روم میں عیب ہے، روم میں تفاوت ہے. لیکن اللہ کی پیدائش میں کوئی تفاوت نہیں ہے، کوئی عیب نہیں ہے. آسمان میں کوئی عیب نہیں ہے. تفاوت کا مطلب عیب، اس میں کوئی کمی، وہی مطلب ہے. ہاں، تفاوت کو ایک اور جو قرات ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تفاوت پڑھتے تھے، ایک اور قرات میں تفوت. تفوت یہ بھی کہے ہمارے نبی سے ثابت ہے، یعنی کہ ما ترا فی خلق الرحمن من تفوت، یہ بھی کہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے. پھر اللہ نے فرمایا تمام لوگوں سے فرجع البصر، تم پھر دیکھو آسمان کو. فرجع لوٹاؤ، البصر نگاہ کو. یعنی کہ اللہ نے فرمایا کہ تم ایک مرتبہ آسمان کو دیکھیں، اس میں کوئی تفوت نہیں ہے، مطلب کوئی عیب نہیں ہے. ہاں، پھر اللہ نے فرمایا کہ تم پھر دیکھو آسمان کو، بار بار دیکھو. فرجع البصر، اللہ نے فرمایا کہ فرجع، تم لوٹاؤ آنکھ کو آسمان کی طرف. حل ترا من فطور، کیا تم اس میں کوئی کمی نظر آتا ہے؟ فطور کا مطلب پھٹنا، کپڑا جو پھٹا ہوا تو وہی. کیا آسمان میں کوئی پھٹا ہوا ہے؟ آسمان میں کوئی پھٹی ہوئی ہے؟ نہیں. یعنی کہ اللہ نے فرمایا کہ تم آسمان میں دیکھو اللہ نے کس طرح آسمان کو پیدا کیا. اصل یہ جو آیت ہے نا مکے میں نازل ہوئی، یہ تمام آیتیں جو ہے نا مکے میں نازل ہوئی. مکے میں پورے کے پورے کون تھے؟ کافر لوگ تھے. تو اللہ نے ان کو اسلام لانے کے لیے کہا کہ تم کیا کرو، اللہ کی پیدائش میں دیکھو. جسے اللہ نے آسمان کو پیدا کیا، کیا اس میں کوئی عیب ہے، تفاوت ہے؟ کیا آسمان پھٹا ہوا ہے؟ حل من فطور؟ نہیں. یعنی کہ اللہ نے فرمایا کہ تم آسمان کو کم از کم دیکھو کہ اللہ نے آسمان کو کس طرح پیدا کیا، تاکہ تم کیا ہے اسلام قبول کر لو. تو اسی وجہ سے اللہ نے یہ تمام آیتوں میں یہی فرماتی ہیں کہ فرجع البصر، تم دوبارہ کیا ہے آسمان طرف دیکھو. حل ترا من، کیا ترا تم دیکھتے ہو، من فطور، کیا آسمان، فطور کا مطلب پھٹا ہوا. کیا تم آسمان کو پھٹا ہوا؟ نہیں. آسمان میں کوئی عیب ہے؟ نہیں. اللہ نے بار بار دیکھے. پھر کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ثم، پھر ارجع البصر، پھر تم اپنی نگاہوں کو آسمان طرف لوٹاؤ. ایک مرتبہ ہم آسمان میں دیکھے، پھر رک گئے. پھر اللہ نے فرمایا کہ ارجع البصر، دیکھیں، پھر نیچے آئے. پھر اللہ نے فرمایا کہ ثم ارجع البصر، پھر تم آسمان طرف دیکھو. ثم، پھر ارجع البصر، تم ارجع لوٹاؤ کسے؟ آنکھ کو آسمان، تم آسمان طرف دیکھو. ارجع لوٹاؤ البصر، آنکھ کو دوبارہ کیا ہے آسمان طرف دیکھو. کرتین، بار بار. کرتین کا مطلب بار بار تم کیا آسمان میں دیکھو. کیا آسمان میں کوئی عیب ہے؟ نہیں. وہی اللہ نے فرمایا کہ ثم ارجع البصر کرتین، بار بار تم کیا ہے آسمان میں دیکھو. اللہ نے فرمایا کہ ینقلب، تم بار بار آسمان میں دیکھو، پھر یہ آنکھ جو ہے نا لوٹ کے آئے گی. ینقلب، لوٹ کے آئے گا. الیک البصر، تم دیکھ کر تم کو تھک جاؤ گے، کوئی عیب نظر نہیں آئے گا. آخر کار کیا ہے یہ آنکھ جو ہے نا آپ کی طرف کیا ہے لوٹ کے آئے گی. خاسئا، ذلیل ہو کر. یعنی کہ ایک انسان جو ہے نا عیب کو تلاش کرے گا، عیب نظر نہیں آئے گی. یہ آنکھ کیا ہے الٹا کیا ہے آپ کو ذلیل کر دے گا. ایک انسان جو ہے نا آسمان میں عیب کی تلاش کرے گا، لیکن ینقلب، لوٹ کے آئے گا. الیک البصر، مطلب آپ کا جو دیکھنا ہے ویسٹ ہو جائے گا، دوبارہ آنکھ آپ ہی کے پاس آ جائے گا. خاسئا، ذلیل ہو کر. یعنی کہ کوئی عیب آپ کو آسمان میں نظر نہیں آئے گی. وہ ہوا حسیر،
حسیر کا معنی کیا ہے؟ میرے پاس روم ہے، روم میں کیا ہے، کوئی نہ کوئی عیب میں آنکھ دیکھتا ہوں، روم میں کوئی عیب ہے کیا، کوئی عیب ہے کیا، کوئی روم میں کوئی پینٹنگ اچھا ہے، دیکھتا ہوں کہ روم میں فین اچھا چلتا ہے کیا، لائٹ اچھا ہے کیا، روم سب بار بار دیکھتا ہوں. اس کے بعد میں خود تھک جاتا ہوں، میرے آنکھیں خود تھک جاتی ہیں، میرا آنکھ تھک جاتا ہے عیب تلاش کرنے میں. تو اللہ فرمائے کہ وہ ہوا حسیر، یعنی کہ ایک مسلمان جب آسمان میں دیکھے گا عیب تلاش کرنے کے لیے اس کی آنکھ خود تھک جائے گی. وہی مطلب ہے وہ ہوا حسیر کا مطلب متعب، مطلب اس کی آنکھ خود تھک جائے گی، آسمان میں کوئی عیب نظر نہیں آئے گی، اللہ کی پیدائش میں کوئی عیب نظر نہیں آئے گی. وہی اللہ نے فرمایا کہ ثم ارجع البصر کرتين ينقلب اليك البصر، آپ آنکھ ہے آپ ہی کی طرف ذلیل ہو کر آئے گی، قاسیا وهو حسیر، یہ آنکھ تھکی ہوئی ہوگی. یعنی کہ ایک انسان بار بار تلاش کرتا ہے کہیں عیب ہے کہ آسمان میں، کہیں عیب ہے کہ آسمان میں، کوئی عیب نہیں ہے، بلکہ آنکھ جو ہے نا خود کیا ہے، تھکے ماندی آپ کے پاس آ جائے گی، آنکھ خود تھک جائے گا. وہی اللہ نے فرمایا کہ وہ ہوا حسیر. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَلَقَدْ، تحقیق، زَيَّنَّا، اس کے بعد اللہ نے کیا فرمایا کہ ہم نے آسمان میں کیا ہے، ہم نے آسمان کو خوبصورت بنایا. آیت نمبر 5 میں اللہ نے فرمایا کہ ہم نے آسمان کو خوبصورت بنایا ہے. کیسا خوبصورت بنایا ہے؟ اس کے ذریعے سے، ستاروں کے ذریعے سے. پھر اللہ نے فرمایا کہ آسمان میں ایک کام یہ بھی ہوتا ہے کہ ستاروں میں کئی قسم ہیں. ستاروں میں ایک قسم یہ ہے کہ جو کیا ہے انگار کی طرح شعلہ ہے، وہ کیا ہے شیطانوں کو مارنے کے لیے استعمال ہوتا ہے. جو شیطان، جو جن اوپر آسمان میں آ کر کیا ہے سنتے ہیں فرشتوں کی بات کان لگا کر آسمان میں، تو کیا ہے ستاروں میں ایک قسم یہ بھی ہے جو کیا ہے انگار کا شعلے کی طرح ہے، جس سے کیا ہے شیطان کو مارا جاتا ہے. تو وہی کیا ہے اللہ نے اس کے بعد والی آیت میں فرماتی ہیں، دیکھیے وَلَقَدْ، تحقیق ہے، زَيَّنَّا، ہم نے خوبصورت، جیسا کہ زین بولتی ہیں، زین مطلب خوبصورت، ہم نے خوبصورت بنایا کسے؟ السما، آسمان کو. کون سے آسمان کو؟ الدنیا، دنیا کے آسمان کو. ہم نے جو سماء الدنیا، دنیا کا جو آسمان جو ہم کو نظر آتا ہے آسمان، وہ آسمان ہے. وَلَقَدْ زَيَّنَّا، تحقیق ہے ہم نے خوبصورت بنایا السماء الدنیا، دنیا کے آسمان کو. کیسا خوبصورت بنایا اللہ دنیا کے آسمان کو؟ بمصابیح، بمصابیح کا مطلب چراغ، روشنی. یہاں مراد ستارہ ہے. اللہ نے اس آسمان کو ستاروں کے ذریعے سے خوبصورت کیا، ستاروں کے ذریعے سے اللہ نے کیا ہے اس آسمان کو خوبصورت بنایا. امام شنقیطی رحمہ اللہ جو ہے نا اضواء البیان میں اس آیت کے ٹکڑے میں کہتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا کہ یہ جو آسمان آپ کو نظر آتا ہے، اس آسمان کو ہم نے ستاروں کے ذریعے سے خوبصورت بنایا. اس کا مطلب یہ کہ اس کے علاوہ جو آسمان ہے اوپر والا 6 آسمان، اس میں ستارہ نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے فرمایا کہ زینا السماء الدنیا، دنیا کا جو آسمان ہے جو آپ کو نظر آتا ہے آسمان، اس آسمان میں ہم نے کیا ہے چراغ لگایا ہے. سورج یہ ہے اس میں مطلب ستارہ ہے. اس کا مطلب اس کا الٹا معنی یہ ہوا کہ اس کے اوپر جو آسمان ہے 6 آسمان، اس میں ستارہ نہیں ہے، جیسا کہ امام شنقیطی جو ہے نا اس آیت کی تفسیر میں ذکر کرتی ہے. بمصابیح کا مطلب چراغ، جیسا کہ اس زمانے میں کیا ہوتا کرنٹ چلے بعد جو چراغ رکھتے ہیں اس میں انگار جلاتی ہیں، کرشنل وغیرہ کیا ہے ڈال کر کے انگار جلاتی ہیں، اسے بولتی ہیں مصابیح. یعنی کہ یہاں جو مطلب ہے آسمان کا جو مصابیح کون ہے؟ یہ ہے کیا، وہ ستارہ ہے. پھر اس کے بعد ستارہ کا ایک کام کیا ہے؟ وَجَعَلْنَاهَا، ہم نے اس کو بنایا. ستارہ میں ایک قسم ایسی ہے ہم نے اس کو بنایا رجوماً، مارنے کا ذریعہ، للشیاطین، شیطان کو. بات شیطان جو ہے نا آسمان میں آ کر کان رکھ کے سنتے ہیں کہ فرشتے کیا بات کرتے ہیں. تو وہاں جو ہے نا ستارے میں ایک قسم ہے جس کے ذریعے سے کیا ہے وہ انگار کی طرح ہے، شعلہ ہے، اس کے ذریعے سے کیا ہے شیطان کو کیا ہے مارا جاتا ہے، جو شیطان کیا ہے آسمان میں سننے کے لیے آتا ہے. یعنی کہ امام قتادہ رحمہ اللہ نے اس آیت کی تفسیر میں کہتے ہیں کہ ستاروں کو اللہ نے 3 چیزوں کے لیے پیدا کیا. ایک زینا السماء الدنیا، آسمان کی خوبصورتی کے لیے. دوسرا رجوما للشیاطین، شیطان کو مارنے کے لیے، جو شیطان سننے کے لیے آتی ہیں اس شیطان کو مارنے کے لیے. تیسرا آپ دیکھیں گے اندھیرا ہے، پورا گراؤنڈ کیا ہے اندھیرا ہے، ایسے وقت جو ہے نا چلنے کے لیے راستہ بتاتا ہے. یہ سورج چاند کی روشنی، ستارے کی روشنی ہوتی ہے جو آپ کو کیا ہے اندھیرے میں بھی کیا ہے گراؤنڈ وغیرہ میں کیا آپ کو نظر آتا ہے راستہ. یعنی کہ تیسرا جو ہے نا آپ کو اندھیرے میں کیا ہے راستہ بتاتا ہے. ستارے کا 3 کام، ایک کہ آسمان کو خوبصورت کرنا، دوسرا شیطان کو مارنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، تیسرا جو ہے نا اندھیرے میں آپ کو کیا ہے روشنی دیتا ہے. وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا، کا تو مارنے کا، ستارے کا ایک قسم ہے، اس کے ذریعے سے کیا ہے شیطان کو مارا جاتا ہے. اسی سے بولتی ہیں کہ رجم کرنا.
رجم کرنا مطلب مارنا. اگر کوئی زنا کرتا ہے تو اسے مارا جائے گا, اسے بولتے ہیں کہ رجم کرنا, اسے رجوماً مارنے کا مطلب ستارہ میں سے ایک قسم ہے جس کے لے کر کیا ہے شیطانوں کو مارا جاتا ہے. پھر اللہ نے فرمایا کہ وہ اعتدنا, اور ہم نے تیار کر رکھا ہے, لہم ان کے لیے, عذاباً ایسا عذاب, سعیر بھڑکتی ہوئی عذاب جو ہے نا ہم نے کیا ہے کافروں کے لیے تیار کر رکھا ہے. اس پر اللہ نے فرمایا کہ وَلِلَّذِينَ کفروا, جن لوگوں نے کفر کیا, بربہم ان کے رب کا, عذاب جہنم, ان کے لیے عذاب جہنم ہے, وہ بئس المصیر, کیا ہی یہ برا ٹھکانہ ہے.